نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے۔ قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا؟ پوچھا کسی نے، تمہیں پتا نہیں؟ کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ میں سب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ قربان جائے حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا۔ وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ پہلے محبت کہتے ہیں، صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا۔ تاریخ تھی 9،
اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا, ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, اور لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں, تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے. یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے. یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں, خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار. نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرأت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے, کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے. بالکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری, داستان سرائی کر گئے. کرنے کی کوشش نہ کریں, اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے. جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اب میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا, زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے, حرام ہی نہیں تھا. فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا. ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. اللہ پوچھے گا کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نہ منت کرتے ہیں آخری دن ہونا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتاؤ, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں, بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے.
جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے نہ بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کریں۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا ہے، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا۔ صبح تم اٹھے، کیا عمل کیا؟